بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ طاقت فراہم کرنے والے لاکھوں افراد کا دل جیت لیا تھا۔ ان کے نصیب میں مفلسی کا عذاب جو موروثی تھا، جسے یہ نوشہ تقدیر سمجھ کے قبول کرتے تھے، مگر ان کی زندگی کو جینے کی سزا بنانے والے وہی لوگ تھے جو آج مسند اقتدار پر فروکش تھے۔ آخری وقت میں جب محافظ کانفرنس روم کے گیٹ پر تھے، تیمور نے اخبار والوں کے تیور دیکھ کے آواز دی، دیکھو خدا داد صاحب کو میرے آفس میں بٹھاؤ، میں ان سے بعد میں بات کروں گا۔ کسی نے کہا خبردار یہ کمرے سے بھاگنے نہ پائے۔ صحافیوں کی طرف سے 2-3 سوال آئے، آخر پرانے کارکنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ مخلص کارکن کیوں پارٹی سے نکال دیے گئے؟ ان کی قربانیوں کا انہیں یہ انعام دیا جا رہا ہے؟ تیمور نے سب کو خاموش کر دیا، میں بہت جلد پرانے کارکنوں کی ساری شکایات دور کر دوں گا۔ ہم ان کے جذبے کی قدر کرتے ہیں، ان کا تجربہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ ہم ان کا کنونشن بلائیں گے۔ اس راہ میں مشعل کیا کرے گی جس پر آپ چل رہے ہیں؟ اس کے روایتی حریف شمس نے کہا، جو کرے گا ڈنڈا کرے گا۔ قریشی بولا، ڈنڈے اور مشعل میں بہت فرق ہے، ڈنڈا روشنی نہیں دکھاتا۔ تیمور نے کہا، ڈنڈے سے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ قریشی نے طنز سے کہا، ڈنڈا بڑا پیر ہے، آپ جیسوں کے لیے ہوگا۔ شمس نے کہا۔ تیمور نے کہا، خدا کے لیے آپ لوگ ایسی باتوں میں نہ الجھیں، میں پرانے کارکنوں کا کنونشن بلانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ مزار کمیشن کا اجلاس ہے یا ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ؟ شمس نے کہا، ایجنڈے کا پہلا پوائنٹ صدر کا انتخاب تھا، ابھی تک وہ نہیں طے ہو سکا۔ تیمور کا نام تجویز کرنے والا بولا، آپ نے نہیں ہونے دیا۔ چلیے شمس صاحب، آپ صدر کا نام تجویز فرمائیے۔ تیمور نے طنز سے کہا، یہ خود اپنا نام تجویز کرتے ہیں۔ قریشی بولا، میں عہدوں کا بھوکا نہیں ہوں تمہاری طرح۔ شمس نے پلٹ کے جواب دیا، بکروں کی گردن پر چھری پھیرنے والے قوم کی گردن پر چھری چلانے آ گئے ہیں۔ قریشی کا باپ کسی زمانے میں واقعی گوشت بیچتا تھا، اسے فخر ہونا چاہیے تھا کہ باپ نے پڑھا لکھا کے اسے کہاں پہنچا دیا۔ آدمی کی عزت پیشے سے نہیں ہوتی، عزت کے قابل وہ باپ تھا جس نے محنت کی کمائی سے بیٹے کو تعلیم دلوائی۔ وہ چاہتا تو اسے اپنے ساتھ دکان پر بھی بٹھا سکتا تھا، مگر آج قریشی اس تانے پر آگ بگولا ہو جاتا تھا۔ صدر کی بات ہوگی بعد میں، پہلے میں ممبران کی اہلیت کو چیلنج کرتا ہوں۔ مولانا صاحب نے شور شرابے میں میز پر مکہ مار کے کہا، کس نے نامزد کیے ہیں یہ ممبر اور کس بنیاد پر؟ قریشی نے کہا، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کا کیا استحقاق ہے؟ آپ کیسے مزار کمیشن کے ممبر بن گئے؟ آپ تو مزارات کے خلاف تھے۔ میں آج تک ہر اجلاس میں شریک رہا ہوں۔ مولانا چراغ پا ہو گئے، آپ بتائیں کہ شہید شاہ عالم کے زمانے میں ہر میٹنگ کا آغاز تلاوت سے کون کرتا تھا؟ ہر سیاسی جلسے میں سب سے پہلے کون مائک کے سامنے آتا تھا؟ شمس نے اس موقع پر اپنے دشمن کی حمایت کی۔ جیسے ٹیوب لائٹ میں ایک سٹارٹر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ پارٹی میٹنگ کے سٹارٹر تھے۔ یہ خوش فہمی ہے، آپ کی تلاوت میں بھی کر سکتا ہوں، اور آپ کے جو کیسٹ ملک بھر میں فروخت ہو رہے ہیں کام آ سکتے ہیں۔ آپ کی جگہ آپ ہی کی آواز ہے۔ کوئی اور بولا، مگر ایک حافظ اور ایک ٹیپ ریکارڈر کیا دونوں برابر ہیں؟ مولانا نے چیخ کر کہا۔ تیمور نے پھر صورتحال کو کنٹرول کیا، مولانا صاحب اس موقع کے تقدس کا خیال فرمائیے، آہستہ آواز میں بات کیجیے، اور سب حضرات بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت ہم یہاں مزار کمیشن کے ممبران کی اہلیت کے سوال پر غور کرنے کے لیے نہیں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ممبران کا انتخاب ہو چکا ہے، یہ انتخاب نہیں تھا، نامزدگی تھی۔ شمس نے اس کی بات کاٹی، چلیے یوں ہی صحیح، نامزدگی ایک غیر جمہوری طریقہ ہے۔ قریشی نے کہا۔ ایک اور ممبر نے اس کی تائید کی، اہلیت کا کوئی معیار ضرور ہونا چاہیے ممبروں کے لیے بھی۔ قریشی صاحب، نامزد کرنے والا میں نہیں ہوں، پارٹی ایگزیکٹو کمیٹی ہے۔ تیمور نے کہا، اس کے اب آپ ہی چیئرمین ہیں۔ قریشی بولا، اتفاق سے اتفاق رائے نہیں۔ شمس نے اپنے حریف کی حمایت کی، آپ ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتے، یہ پاور ڈسپلن کے خلاف ہوگا۔ تیمور نے برہمی سے کہا،
خود آپ نے کتنی بار پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی؟ شمس بولا۔ تیمور صاحب اگر آپ کو یاد نہیں تو ان اخبار والوں سے پوچھ لیں، آپ نے تو پارٹی کے صدر کے انتخاب پر بھی تنقید کی تھی۔ صدر کو آمر کہا تھا، مطالبہ کیا تھا کہ ایگزیکٹو کمیٹی کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ اس میں سارے چمچے اور لوٹے ہیں۔ شمس نے کہا، یہ تو سچ ہی بولا تھا انہوں نے، کسی صحافی نے کہا، بس یہ نہیں بتایا تھا کہ کون چمچا ہے اور کون لوٹا، وہ بولا۔ قریشی نے کہا، اب میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ایگزیکٹو کمیٹی توڑ دی جائے، جنرل باڈی کا اجلاس بلایا جائے جو نئی کمیٹی کو منتخب کرے۔ تیمور نے پریشانی سے کہا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس طرح تو یہ کام کبھی نہیں ہوگا، جنرل باڈی کا اجلاس چہلم سے پہلے نہیں بلایا جا سکتا۔ کیا یہ پارٹی کے منشور میں شامل ہے یا کوئی آئینی مسئلہ ہے؟ قریشی کے ایک حامی نے سوال کیا۔ تیمور ایک لمحے کے لیے لاجواب ہوا، یہ شہید شاہ عالم سے ہماری محبت اور عقیدت کے جذبات کا تقاضا ہے، یہ محض ایک بہانہ ہے۔ ایک نے کہا، ایگزیکٹو کمیٹی منتخب کرنے سے مرحوم کے احترام میں فرق نہیں پڑتا، یہ عین جمہوریت ہے اور شہید شاہ عالم کی تعلیمات اور ان کے نظریات کے مطابق۔ تیمور سنبھل گیا، آپ لوگ میری بھی سن لیں، ایگزیکٹو کمیٹی کے ارکان کا انتخاب فوری مسئلہ نہیں، یہ کام اطمینان سے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سارے کارکنوں سے رائے لینے سے پہلے نئے ارکان کو بھی وقت چاہیے کنوینسنگ کے لیے، تاکہ وہ ممبروں کے سامنے اپنی کارکردگی اور اپنی صلاحیت کو ثابت کر سکیں۔ انہیں ممبروں سے ملنا ہوگا یا ان تک اپنی بات پہنچانے کے لیے بروشر اور پمفلٹ تقسیم کرنے ہوں گے۔ یہ پورا انتخابی عمل ہے، اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ نئی ایگزیکٹو کمیٹی منتخب ہونے کے بعد مزار کمیشن کے نئے ممبر نامزد ہوں گے، اس کے بعد صدر کے انتخاب تک 1 سال گزر جائے گا۔ تیمور کو نامزد کرنے والے نے کہا، تیمور صاحب صحیح فرماتے ہیں، چپ کرو چمچے۔ شمس نے کہا، تم نے مجھے چمچا کہا، لوٹے کی اولاد، تم نے میرے باپ کو لوٹا کہا ہے۔ شمس بفر کے اٹھا۔ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ممبر نے شمس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیا۔ چھوڑو جی، شمس صاحب کتا بھونکے تو نال بندہ نہیں بھونکدا۔ اب اجلاس میں مچھلی بازار کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کس کو کتا کہا ہے تم نے، سور کے بچے؟ بکواس کی تو دانت توڑ کے ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ کھوتے دا پتر کھڑا ہو گیا۔ سور کا بچہ فوراً مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن اس نے قطعی ناقابل اشاعت بات کی۔ بیٹھ جاؤ، تیمور نے دھاڑ کے کہا، ورنہ کیا باہر پھینکوا دو گے؟ اسمبلی میں بھی تم یہی دھمکی دیتے تھے۔ دوسرے نے کہا، جیل میں ڈلوا دو گے یا اپنے گنڈوں سے پٹوا دو گے؟ ایک پٹھان ممبر نے ریوالور نکال لیا۔ چپ کرو خنزیر کا بچہ، ابھی کوئی بولے گا تو ہم اس کا مغز میں گولی مارے گا۔ ہو یارا، یہ کیسا کمیشن ہے؟ وہی 10% جو تم ہمیشہ کھاتے رہے ہو ٹھیکیدار صاحب۔ شمس نے بے خوفی سے کہا، تم کس کو گولی مارو گے؟ یہاں ہر شخص کی جیب میں ریوالور ہے، تم کو اس لیے جلدی ہے کہ مزار کا ٹھیکہ بھی تمہیں ہی ملے گا۔ قریشی کو بھی بولنے کا حوصلہ ہوا، یہ توپ اپنی جیب میں رکھ لو۔ خان صاحب، اس نے ریوالور نکال کے لہرایا، یہاں گنڈا گردی نہیں چلے گی۔ تیمور نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اخبار والے اس اجلاس کی کارروائی سے بہت خوش تھے، کیونکہ تیزی سے نوٹ لے رہے تھے تو ان کے ساتھ آنے والے فوٹوگرافرز مسلسل کیمروں کے فلیش چمکا رہے تھے اور ہر منظر کو کیمرے کی فلیش پر پارٹی کی تاریخ کے ناقابل فراموش لمحات کی تصویر بنا کے محفوظ کرتے جا رہے تھے۔ کل یہ سب کچھ اخبارات میں سرخیوں اور تمسخر امیز جھلکیوں کے ساتھ چھایا ہوگا۔ معزز اراکین مزار کمیشن ایک دوسرے پر ریوالور تانے ہوئے دلیل کی جگہ گولی سے قائل کر رہے ہیں۔ کیا آپ لوگ پاگل ہو گئے ہیں؟ تیمور نے چیخ کے کہا، آپ لوگوں کو ذرا احساس نہیں کہ کل یہ سب کچھ اخبارات میں آئے گا تو پارٹی کا امیج کتنا خراب ہوگا؟ آپ سب لوگوں کے بارے میں رائے عامہ کیا ہوگی؟ کیسے لوگ شاہ عالم شہید کا مزار بنانے کے لیے مزار کمیشن میں شامل تھے، جو سب ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے؟ کتنے شرم کی بات ہے کہ یہاں بھی آپ سب مسلح آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں سب کی تلاشی لینے کا حکم دیتا۔ کس حیثیت میں یہ حکم دیتے تم؟ قریشی نے کہا۔ قریشی صاحب، میں سینئر نائب صدر ہوں، صدر کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک میں ہی پارٹی کا سربراہ ہوں۔ منشور کے مطابق
تیمور نے داڑ کے جواب دیا، میں نہیں مانتا ایسے منشور کو۔ شمس نے حبیب جارب کی مشہور نظم میں معمولی سی ترمیم کے ساتھ کہا، آپ منشور کو نہیں مانتے؟ بیک وقت کئی آوازیں اٹھیں۔ شمس پڑھتا رہا، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا ایسے منشور کو۔ تیمور نے میز پر مکہ مارا، شمس صاحب اتنے معتبر گواہوں کی موجودگی میں منشور سے انحراف کے جرم میں آپ کو پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی خارج کیا جا سکتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ شمس نے سینہ تان کے کہا، اور میں نہ جاؤں تو مجھے آپ کو زبردستی نکلوانا پڑے گا، باہر پولیس موجود ہے۔ پولیس؟ شمس نے حقارت اور طنز سے کہا، دھمکی دیتے ہو تم مجھے؟ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تیمور صاحب، علامہ اقبال نے یہ شعر اسی موقع کے لیے کہا تھا، منشور سے انحراف کرنے والے کا ساتھ کوئی نہیں دے گا۔ قریشی نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، جو ساتھ دے گا وہ بھی بنیادی رکنیت سے خود بخود محروم ہو جائے گا۔ میں اس معاملے میں تیمور صاحب کے فیصلے کی توثیق کرتا ہوں۔ شمس کے اشارے پر 10 افراد کھڑے ہو گئے، ہم سب شمس صاحب کے ساتھ ہی جائیں گے، ایک بولا۔ دوسرے نے کہا، ہم پارٹی کا فارورڈ گروپ بنائیں گے۔ تیسرے نے کہا، پھر ہم پارٹی ٹکٹ دیں گے اور انتخابات لڑیں گے۔ قریشی نے چیخ کے کہا، تم پارٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہو؟ پارٹی تو ہائی جیک ہو چکی ہے۔ شمس نے بھی غصے سے کہا۔ تیمور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں اس سے زیادہ بےہودگی برداشت نہیں کر سکتا، میں جا رہا ہوں۔ آپ لوگ لڑتے رہیں، تخت نشینی کی جنگ اچھا تماشا ہوگا ساری دنیا کے سامنے۔ شاہ عالم کو شہید ہوئے جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے کہ اس کی پارٹی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ کم سے کم میں اس جرم میں شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ واک آؤٹ کر گیا۔ اصل مجرم تم ہی ہو، اس لیے بھاگ رہے ہو پیچھے سے، قریشی نے کہا۔ اتفاق کا یہ بیج بونے والے مجرم تم ہو۔ شمس نے اب قریشی کو پکڑ لیا۔ تم مجھے الزام دے رہے ہو مجھے؟ قریشی نے اپنے سینے پر انگلی رکھ کے کہا، ابھی سب کے سامنے سب سے پہلے منشور سے انحراف کا اعلان تم نے کیا تھا، تم باغی ہو، غدار ہو۔ سینئر وائس پریزیڈنٹ کی وہ کرسی جس پر تیمور بیٹھا ہوا تھا اب خالی پڑی تھی، کبھی اس پر میں بیٹھتا تھا لیکن میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اصل اہمیت کرسی کی تھی جس کی خاطر میرے مخلص اور دستے راست پارٹی سے وفاداری کا حلف اٹھانے والے اور عوام کے خادم آج دستوں گریباں تھے۔ نہ جانے کیسے خدا داد پھر نمودار ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ اسی راستے سے اندر آیا تھا جس سے ابھی تیمور باہر گیا تھا۔ وہ کرسی صدارت پر بیٹھ گیا۔ اجی ہم بولتے ہیں خاموش، اس نے گرج کے میز پر ہاتھ مارا۔ ہم صدر کی جگہ بیٹھ چکے ہیں، اب ہم صدر ہیں، جو ہم بولیں گے۔ وہ آپس میں لڑنا بھول گئے تھے اور غصے سے اس دیوانے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ پاگل پھر کیسے آ گیا یہاں؟ شمس نے چلا کے کہا، اسے تیمور نے چھوڑا ہے، یہ تیمور کی فتنہ انگیزی ہے۔ انگیزی تو ہم نہیں جانتے، مگر ہم نے انگریز کو اس ملک سے جوتے مار مار کے بگایا تھا۔ اب جو ہم کو پاگل بولے گا، ہم اس کو بھی اتنے جوتے ماریں گے۔ سارجنٹ، شمس نے چیخ کر سیکیورٹی چیف کو پکارا، باہر نکالو اسے اور پولیس کے حوالے کر دو۔ 2 سارجنٹ دائیں بائیں سے نمودار ہوئے اور کرسی کے پیچھے بعد اب کھڑے ہو گئے، یوں جیسے وہ میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ شمس نے کہا، اسے اٹھا کے باہر پھینک دو۔ قریشی نے کہا، سارجنٹ کیا تم نے سنا نہیں؟ سارجنٹ نے نفی میں سر ہلایا، جو بھی اس کرسی پر بیٹھا ہو سر، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ میں نائب صدر ہوں پارٹی کا۔ شمس غصے سے پاگل ہو گیا، تم میرا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ میں بھی نائب صدر ہوں، قریشی نے کہا، یہ میرا بھی حکم ہے۔ سوری سر، سینئر نائب صدر تیمور صاحب ہیں، سارجنٹ بولا۔ دوسرے سارجنٹ نے کہا، شہید شاہ عالم کے بعد وہی پارٹی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ یہاں موجود ہیں۔ انہوں نے ہمیں امن و امان کی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بھیجا ہے اور اس کرسی کی حفاظت کے لیے۔ سیکیورٹی چیف نے ان کے حکم پر باہر جانے والے سب راستے بند کر دیے ہیں۔ دوسرے سارجنٹ نے اعلان کیا، حال سے باہر آپ اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب اپنا اسلحہ رضاکارانہ طور پر یہاں میز پر رکھ دیں۔ ہاں ہم بولتے ہیں، تم لوگ یہاں توپ خانہ گولہ بارود لائے ہی کیوں تھے؟ آخر چلو آپ شروع کرو۔ چمچ صاحب، خدا داد نے حکم دیا۔ میرا نام
نام شمس ہے پاگل خانے۔ شمس نے برہمی سے کہا، اور تو کون ہوتا ہے ہمیں حکم دینے والا؟ کل تک دکان پر دال چاول نمک مرچ تولتا تھا، پھر کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کا صدر ہو گیا تھا۔ قریشی بولا، کل کی بات مت بھولو، ہمارے سامنے کیا تم بھول گئے؟ ہمارے گھر بکر عید پر تم کس حلیے میں آتے تھے؟ چھرے بگدے لے کر اور معاوضے میں کھال کندھے پر ڈال کے لے جاتے تھے۔ قریشی صاحب ساتھ تمہارے ابا ہوتے تھے، اور تایا کیا نام تھا ان کے؟ ہاں، بابو مستانی اور کالو کسائی۔ ایک چھوٹا گوشت بیچتا تھا، دوسرا بڑا ادھر کراچی میں جیکب لائن۔ یہ جھوٹ ہے، قریشی نے چیخ کے کہا، میں اس حرام زادے کو گولی مار دوں گا۔ اجی ہم کو گولی مارنے سے کیا فرق پڑتا ہے، سچ تو سچ ہی رہے گا۔ یہ تیمور کی گنڈا گردی ہے، شمس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ وہ ہم سب کو ذلیل کرانا چاہتا ہے اس 2 ٹکے کے۔ ہاں 2 ٹکے تم بھی لیتے تھے اپنے لاہور کے اسلامیہ اسکول کے باہر، گولے گنڈے کی ریڈی تھی تمہارے۔ خیر کل کی بات چھوڑو، اب جو ہم نے بولا ہے وہ کرو۔ ادھر میز پر لا کے رکھ دو پستول بندوق توپ جو بھی ہے تمہاری جیب میں، ورنہ ہم بلاتے ہیں اندر اپنی فوج کو، وہ سب نکال لیں گے گردن سے پکڑ کے۔ ایک لمحے کے لیے سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تیمور نے بڑی چالاکی سے کام لیا تھا، اس نے اخبار والوں کے سامنے اپنا امیج برقرار رکھا تھا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب کی مخالفت کو برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی تھی، مگر فائدہ تیمور نے اٹھایا۔ اس نے اپنے آئینی اختیارات سے کام لیتے ہوئے پارٹی کی سیکیورٹی فورس کو آرڈر جاری کر دیے تھے کہ وہ کانفرنس روم کے شرکاء سے اسلحہ لے لیں اور چیئرمین کی کرسی کو بچانے کا قانونی فریضہ ادا کریں۔ اس سے پہلے وہ خدا داد کو دھکے دے کر نکالنے والوں سے کہہ چکا تھا کہ اسے آفس میں بٹھایا جائے، اب اس نے خدا داد کو چیئرمین کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ خدا داد کے پیچھے جدید اسلحے سے لیس محافظ کھڑے ہوئے تھے، ورنہ وہ سب مل کے خدا داد کی ساری چیئرمینی نکال دیتے۔ ایسے ہی مسلح محافظ کانفرنس روم کے ہر گیٹ پر موجود تھے، سامنے اخبار والے اور کیمرہ مین تھے۔ اگر وہ مزاحمت کرتے تو ان کی زیادہ بے عزتی ہوتی، کسی میں اپنا اسلحہ لے کر مقابلے پر آ جانے کا دم نہیں تھا۔ وہ خدا داد کو جان سے مار دیتے، مگر یہ ناممکن تھا اور اس سے اشتعال پھیلنے کا خطرہ تھا۔ نچلے درجے کے کارکنوں میں پہلے ہی مایوسی اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ اخباروں میں پرانے کارکنوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کے چرچے تھے۔ تیمور نے مداری کا وہ کھیل دکھایا تھا، سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ اس نے ایک بچہ جمہوریہ کو کرسی صدارت پر بٹھا دیا تھا اور اب تماشائی اپنی جیب خالی کرنے پر مجبور تھے۔ وہ سب ایک ایک کر کے اٹھے اور انہوں نے اپنا اسلحہ میز پر رکھنا شروع کیا۔ خدا داد خوش ہوتا رہا اور ہر پستول ریوالور کو اٹھا کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے محافظوں کو پکڑاتا رہا۔ مجھے سخت تعجب ہوا جب میں نے خوشحال خان نعمت اللہ نعت خواں شاعر حبیب اللہ حبیب کو بھی سفید کرتے کی اندر والی جیب سے ایک ریوالور نکالتے دیکھا۔ مشیر کوہستان علامہ گل محمد پشاوری اپنی دستار فضیلت عبا اور امامہ سنبھالتے، سینے پر پھیلی ہوئی گھنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے تشریف لائے اور ایک روسی ساخت کا موزر رکھ گئے۔ اس پر مجھے تعجب نہیں ہوا، وہ جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہاں اسلحہ تو مرد کا زیور مانا جاتا ہے، علاقہ غیر اور اسلحہ صدیوں سے لازم و ملزوم رہے ہیں۔ اب صرف خدا داد ہنس رہا تھا، باقی سب احتجاج کر رہے تھے، بے آواز بلند تیمور کی گنڈا فورس کو برا بلا کہہ رہے تھے، کھلی فسطائیت قرار دے رہے تھے اور یہ بھولے ہوئے تھے کہ اخلاقی اور جمہوری قدروں کو پامال کرتے ہوئے پارٹی کے جذباتی اور جنونی نوجوانوں پر مشتمل سیکیورٹی کے نام پر یہ مسلح فورس خود انہی کی تجویز اور حمایت سے قائم ہوئی تھی اور اسے متعدد مواقع پر بے دریغ استعمال بھی کیا گیا تھا، کبھی مخالفین کے خلاف تو کبھی اپنے ہی کارکنوں کی آواز دبانے کے لیے۔ پارٹی کی مرکزی کمان کے تابع یہ پیراملٹری فورس جیسی تنظیم شاہ عالم کے ذہن کی تخلیق تھی، چنانچہ فاتح عالم کہلاتی تھی۔ ان کے نام اور نظریاتی عقیدے کی بنیاد پر علامہ اقبال کا یہ مصرع تھا، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا
عملی مقصد اور استعمال صریحاً اس خیال کے برعکس تھا۔ ابھی ہتھیار ڈالنے کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ تیمور پھر آ گیا۔ اس نے جھک کر خداداد سے کچھ کہا اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ خداداد کھڑا ہو گیا اور اس کی جگہ تیمور نے سنبھال لی۔ تیمور کو دیکھتے ہی غصے میں بھرے ہوئے ذلت کے احساس سے دو چار اور شکست کے خیال سے چراغ پا ممبر ایک ساتھ چلانے لگے۔ تیمور نے داڑ کے کہا، خاموش خاموش ہو جائیں سب اور اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، ہم اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ شمس نے کہا، ہماری بے عزتی کی گئی ہے۔ پریس کے سامنے قریشی بولا، سب سے پہلے میں واک آؤٹ کرتا ہوں۔ مولانا گل محمد نے کہا۔ تیمور نے پھر بلند آواز میں کہا، بیٹھ جائیے مولانا صاحب، ایسے کوئی باہر نہیں جا سکتا، میرے حکم پر گیٹ باہر سے بند کر دیے گئے ہیں۔ کیا مطلب ہے آخر اس سلوک کا؟ مولانا نے برہمی سے کہا، کیا ہم قیدی ہیں تمہارے؟ تیمور نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ طریقہ اختیار کرنے پر مجبور ہوا، لیکن مجھے مجبور کرنے والے بھی آپ سب لوگ تھے۔ آپ لوگوں کا رویہ انتہائی غلط تھا۔ یہ مزار کمیشن کا پہلا اجلاس تھا۔ آپ لوگ یہاں مسلح ہو کر کیوں آئے تھے؟ آپ لوگوں کو ایک مقدس ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ آپ کے سامنے ایک عظیم کام ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ پارٹی کی ایگزیکٹو باڈی نہ رہے، نئے انتخابات ہوں تو پارٹی کے یہ عہدے دار بھی نہ رہیں، مگر مزار کمیشن رہے گا۔ مزار کمیشن کا چیئرمین کوئی اور ہو سکتا ہے، ممبر تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن مزار کمیشن کا نام وہی رہے گا۔ میری جگہ شمس صاحب ہوں یا قریشی صاحب یا مولانا گل محمد پشاوری، چیئرمین کو مزار کمیشن کی کارروائی کسی قاعدے ضابطے کے تحت چلانی ہوگی۔ پارٹی ڈسپلن کو ملحوظ رکھنا ہوگا، مقصد کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اس کی تقریر نے سب کو شرمندہ اور خاموش کر دیا تھا۔